الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام جرم بے گناہی میں جیل میں پہنچ گئے ہیں، اور وہاں پر ان کے دو قیدی ان کے ساتھی ہیں۔ وہ خواب دیکھتے ہیں۔ ایک بندہ خواب دیکھتا ہے کہ وہ شراب کا شیرہ نچوڑ رہا ہے، دوسرا خواب دیکھتا ہے کہ اس کے سر کے اوپر چنگیر پڑی ہے، روٹیوں کا برتن ہے، چھابا ہے، اس میں سے چیلیں نوچ نوچ کے کھا رہی ہیں۔ تو انہوں نے تعبیر پوچھی کہ ہم نے یہ خواب دیکھا ہے، اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ تو اس سے پہلے حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تمہیں اس کی تعبیر دوں گا جو اللہ نے مجھے دی ہے۔ یہ اٹکل پچو سے نہیں ہوگا، بلکہ جیسے نجومی کوئی بات بتاتے ہیں، آدھی سچی آدھی جھوٹی ہوتی، یہ اللہ کے دیے ہوئے علم کی وجہ سے میری ہوگی، تو میں تمہیں بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے کہ میری بات تو سن لو۔ بات انہوں نے وہی سنائی جو ہر پیغمبر نے سنائی ہے، جہاں پر موقع ملا ہے، ہر داعی جو دعوت دیتا ہے تو کہنے لگے یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کہ اے میرے جیل کے ساتھیوں، مجھے یہ بتاؤ کہ رب ایک ہی اچھا ہوتا ہے یا کہ کئی رب اچھے ہوتے ہیں؟ اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو، اللہ نے اس کی کوئی سند نہیں اتاری، کوئی اس کا حکم نہیں اتارا، جیسے اللہ کے سوا تم پکارتے ہو۔ زمین اللہ کی ہے، حکم اسی کا ہے، تو یہ تم اس کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ جب توحید کی دعوت دے لی، پھر ان کو تعبیر دی۔ فرمایا کہ اے میرے ساتھیوں، ایک بندے کو، جو تم دونوں میں سے ایک بندے کو پھانسی دے دی جائے گی، اور دوسرا جو ہے وہ ساقی بنے گا اپنے بادشاہ کا۔ تو تھوڑے یہ وہ لوگ تھے جو جیل میں ان کے ساتھ قید تھے، تھوڑے عرصے کے بعد ان کی رہائی ہو گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ جو بادشاہ کا ساقی بنے گا، جو اس کو شراب پلانے والا بنائے گا، تو اس کو یاد رکھنا کہ وہ میرا ایک پیغام اس کو دے کہ ایک بندہ تھا، ایسے ایسے اس پر عورتوں نے تہمت لگائی تھی مصر کی، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ جب دونوں وہاں سے آ گئے، چھوٹ گئے، رہائی ہو گئی، فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ، تو اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جس نے یہ بات بادشاہ سے کہنی تھی، اس کو شیطان نے بلا دیا، تو اس نے ذکر نہ کیا۔ ایک دن بادشاہ خواب دیکھتا ہے۔ خواب کیا دیکھتا ہے؟ وقال الملک انی ارى 7 بقرات سمان یاکلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخر یابسات، کہتا ہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے 7 موٹی تازی گائے پتلی گایوں کو کھا رہی ہیں، اور میں نے اس طریقے سے 7 سٹے دیکھے ہیں گندم کے دانوں سے بھرے ہوئے، اور 7 جو ہے نا وہ خشک دیکھے ہیں۔ تو افتونی فی رؤیا ان کنتم للرؤیا تعبرون، تو مجھے اس کی ذرا تعبیر تو کوئی دے۔ تو لوگوں نے کہا قالوا اغواث احلام وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین، یہ ایسے ہی خیالات ہیں ذہن کے، ان کی کیا آپ کو تعبیر دی جائے؟ تو جب اس نے یہ تعبیر مانگی، تو وہ جو شراب پلانے والا جیل کا ساتھی تھا، تو اس کو اچانک یاد آیا کہ یہ تعبیر علم کی، تو تعبیر خواب کی وہ جانتے ہیں۔ تو اس نے پھر وہاں پر ذکر کیا، کہتے ہیں کہ ایسے ایسے ہم نے وہاں پر ایک بندہ دیکھا ہے، وہ تعبیر صحیح دیتا ہے، تو آپ ایسے کریں کہ اس سے پوچھیں۔ اللہ اکبر۔ جب پھر بلایا گیا حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو، تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں تب تک نہیں آؤں گا جب تک کہ میرے نفس کی گواہی نہ دے دی جائے، پتہ تو چلے نا میرا جرم کیا تھا۔ تو پھر بادشاہ نے اس وقت عورتوں کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ تم نے اس کے خلاف کیا سازش کی تھی۔ عورتوں کو بلایا اور اپنی بیوی کو بلایا، تو ان سب نے گواہی دی کہ یوسف پاک دامن ہے، یوسف کے اندر کوئی غلطی نہیں ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی تعبیر پھر خواب کی بادشاہ کی یہ دی
کہ 7 سال خوب خوب فصل ہوگی، پھر 7 سال قید سالی کے آئیں گے، تو جو پہلے غلہ جمع کیا ہوا ہوگا وہی کام آپ کے آئے گا ان قحط سالی کے زمانوں میں. لیکن جو سٹے ہیں نا، گندم ہے، وہ سٹوں کے اندر بند رکھنا، اس کو نکال کے بڑولوں میں نہ بھرنا، سٹوں کے اندر رہے، تو پھر جہے جیسے ضرورت ہوگی ویسے ویسے آپ اس کو استعمال کریں گے. پھر اس اللہ نے یہ بات نقل فرمائی ہے، وما ابرئ نفسی، کہ میں اپنے نفس کی برات کا اظہار نہیں کرتا، ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ نفس جو ہے، نفس امارہ، وہ برائی کی طرف ابھارتا ہے. انسان کے 3 نفس ہوتے ہیں. ایک نفس ہے نفس امارہ، دوسرا ہے نفس لوامہ، اور تیسرا ہے نفس مطمئنہ. اور ہر انسان میں یہ 3 نفس ہوتے ہیں. نفس امارہ تو یہ ہے کہ آدمی کے اندر یہ اس کو برائیوں کے اوپر ابھارتا ہے، برائیوں کی ترغیب دیتا ہے، گناہوں کی طرف بلاتا ہے، اندر سے کھینچ کھینچ کے لے جاتا ہے، اس کو برائی خوبصورت کر کے پیش کرتا ہے. یہ نفس امارہ ہے. اور دوسرا ہے نفس لوامہ، جس کو عرف عام میں ہم ضمیر کہتے ہیں. لوامہ وہ ہے جو یہ غلطی کر بیٹھتا ہے نفس امارہ کے کہنے پر، تو پھر اس کا ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے، اس کے اندر سے آواز آتی ہے میرے سے بات غلط ہو گئی ہے، یہ کام میرے قابل نہیں تھا، مجھے کرنا نہیں چاہیے تھا، لیکن یہ مجھ سے کام ہو گیا ہے. تو یہ نفس لوامہ ہے. اور تیسرا وہ نفس ہے جو نفس مطمئنہ ہے. نفس مطمئنہ وہ ہے جو نیکی کر کے خوشی اور راحت محسوس کرتا ہے. دیکھتے ہیں نا ہم کہ کوئی نیکی کرتے ہیں، اچھا کام کرتے ہیں، تو بڑی ہم خوش ہوتے ہیں، بڑے ہم خوش رہتے ہیں کہ اللہ نے مجھ سے یہ نیکی کرا لی ہے. کسی غریب کو کپڑے پہنا دیے، کسی غریب کو کھانا کھلاتے نا بھوکوں کو، تو پھر اندر سے بڑا خوشی کا اظہار ہوتا ہے کہ ان کے بچوں نے کھانا پیٹ بھر کے کھایا ہے. تو یہ 3 نفس ہیں. ان نفسوں کے بارے میں جو ہے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنے نفس پر کنٹرول کریں اور اس کو نفس امارہ نہ بننے دیں، نفس مطمئنہ مومن کا ہونا چاہیے. پھر اس میں آگے تذکرہ آ رہا ہے کہ جو اس نے خواب، اچھا جب یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر دی نا، تو انہوں نے اپنے پاس حضرت یوسف علیہ السلام کو وزیر خزانہ رکھ لیا، فائنانس منسٹری کا وزیر. تو ان کو جب وہاں پر یہ کام دے دیا گیا تو انہوں نے اپنی حسن ترتیب سے، جو قحط سالی کے سال آئے تو انہوں نے بڑے اچھے انداز سے پوری قوم کو بھوکا نہیں مرنے دیا، اور اپنے گودام بھر لیے اور ضرورت کے تحت تھوڑے تھوڑے دیتے رہے. اب اللہ تعالیٰ ملوا رہا ہے. ایک پی کا زمانہ بچپن سے لے کے 30-40 سال بیت گئے ہیں، اب اللہ تعالیٰ احسان فرما رہا ہے باپ پر، بیٹے پر اور بھائیوں پر. تو یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کی جدائی میں رو رو کے نابینا ہو گئے ہیں، اور بھائیوں نے جو بچپن میں اپنے چھوٹے مترے ستیلے بھائی پہ ظلم کیا وہ بھی بھول چکے ہیں. یوسف علیہ السلام کا ماں کی طرف سے دوسرا بیٹا بن یامین وہ ہے، اور یہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں. تو اونٹوں کے اوپر قافلہ لے کے بادشاہ کے پاس آ رہے ہیں کہ قحط کے زمانے میں وہاں سے ہم غلہ لے کے آئیں. تو غلہ لینے کے لیے پہنچتے ہیں تو بھائیوں کو، حضرت یوسف علیہ السلام تخت پر متمکن ہیں تو انہوں نے پہچان لیا اپنے بھائیوں کو. اور اس طریقے سے جب پہچان لیا تو غلہ وغیرہ ان کو دیا. ترتیب یہ تھی کہ غلے کے لیے ایک بندے کو ایک اونٹ کے اوپر جتنا آ سکتا تھا غلہ آسانی سے 2-4 من جتنا بھی تھا تو وہ ان کو دیا جاتا تھا. پھر یہ مشہور و معروف قصہ ہے، آپ نے بھی سنا ہے اچھے طریقے سے، بڑا ایمان افروز قصہ ہے. اگر ہمارے پاس رمضان میں ٹائم ملے تو ہم اس کو سبکن 2-3 آیتیں کر کے پڑھیں نا، تو سچی بات ہے بڑا ایمان تازہ ہو، بڑا لطف آئے. تو پھر اس طریقے سے انہوں نے بھائیوں کو پہچان لیا کہ یہ میرے بھائی آئے ہیں. تو ان کے ساتھ حالات واقعات ہوئے، لیکن ابھی اپنا تعارف ان کو نہیں کروایا. اور پھر بعد میں بنیامین بھی آئے ان کو غلہ لینے کے لیے اگلے چکر میں. تو جب بنیامین بھی آئے تو پھر ان کے برتن میں انہوں نے اپنا ٹوپا رکھ دیا، اپنا پیمانہ رکھ دیا. مطلب یہ تھا کہ میں ان کو اپنے پاس رکھ لوں گا. سزا یہ تھی کہ جو کوئی کسی کی چیز چوری کر لیتا تھا تو جس کی چیز چوری ہوتی تھی وہاں پر وہ غلامی اختیار کرتا تھا، اس کی 1 سال تک جو ہے نا وہ اس کی خدمت کیا کرتا تھا. تو حضرت سے یعقوب علیہ السلام نے جب چھوٹے بچے کو بھیجا بنیامین کو تو کہا کہ دیکھنا میرا تم نے ایک بیٹا گم کیا ہے، کہیں اس کو بھی گم نہ کرانا.
تو انہوں نے بڑی صفائیاں دی، قسمیں قرآن نے دی کہ ہم اس کی پوری پوری حفاظت کریں گے، اگر یہ نہ آیا تو ہم بھی نہیں آئیں گے، ہم کٹ مریں گے اس پر، لیکن اس کو لے کر آئیں گے۔ تو ایک نصیحت حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کی کہ جب تم اس شہر میں داخل ہو تو تم الگ الگ دروازوں سے، وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، اس وقت نا شہروں کے دروازے ہوا کرتے تھے۔ اب بھی ہم جو پرانے علاقوں میں جائیں نا، جو قلعے ہیں بڑے بڑے قلعے، تو ان کی دیواریں ہوتی تھی دشمنوں سے بچاؤ کے لیے، تو وہ دیواریں ان کے اوپر دروازے ہوتے تھے، ایک مشرق کی طرف، ایک مغرب کی طرف، ایک جنوب، ایک شمال، تو لوگ آ کے وہاں پر داخل ہوا کرتے تھے۔ شام کے وقت دروازے بند کر دیے جاتے تھے۔ تو چونکہ ان کے بیٹے بڑے کڑیل جوان تھے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے، تو انہوں نے کہا کہ تم ایک دروازے سے داخل نہ ہو جانا۔ تو تمام مفسرین نے اس بات کے اوپر اتفاق کیا ہے کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ جیسے وہ کڑیل جوان ایک جیسے خوبصورت لمبے چوڑے جوان تھے، تو خطرہ تھا کہ کہیں وہ ان کو کوئی حسد نہ کرے اور ان کو نظر نہ لگ جائے۔ اور نظر ایک ایسی چیز ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اونٹ کو ہنڈیا میں پہنچا دیتی ہے۔ اب اونٹ کتنے منوں کا ہوتا ہے؟ 8-10 من کا اونٹ ہوتا ہے۔ اس کو ہنڈیا میں پہنچانے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی نظر لگ جاتی ہے، اور پھر جب نظر لگ جاتی ہے تو وہ پھر ذبح ہو جاتا ہے، اور پھر وہ گوشت بوٹیاں بن کے لوگوں کے گھروں میں پہنچتا ہے، اور ہنڈیا میں لوگ اس کو کھا جاتے ہیں، تو نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے کوئی چیز اگر آپ کو بھلی معلوم ہو، اچھی لگے، تو اس کو ماشاءاللہ کہنا چاہیے تاکہ اس کو نظر نہ لگے۔ یہ ایک قسم کی شعائیں ہیں جو نظروں سے نکلتی ہیں۔ صحابہ کرام میں سے ایک بندے نے، ایک صحابی نے دوسرے کو جب ایسے دیکھا غور سے، تو ان کو نظر لگ گئی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم کیوں اپنے بھائی کے جان کے درپے ہو رہے ہو؟ تو تمہیں ماشاءاللہ کہنا چاہیے۔ تو پھر اس طریقے سے پھر دم بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ۔ اور ہر ماں کو، ہر باپ کو یہ دعا یاد کرنی چاہیے اپنے بچوں کے لیے، جب بھی وہ روئیں، جب بھی ڈریں، آپ ان کو یہ دم کریں۔ یہ یقین کریں کہ ایسے زبردست قسم کی دعا ہے، ایسا زبردست دم ہے نظر کے لیے کہ آپ کرتے جائیں گے اور آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ نظر انشاءاللہ تعالیٰ اتر رہی ہے۔ تو اس لیے ان کو منع کیا کہ ایک ہی دروازے داخل ہو، تمہیں نظر لگنے کا خدشہ ہے تو تم الگ الگ دروازے سے، 3-4 اس دروازے سے، 3-4 شمال والے سے، 3-4 اس طریقے سے تم داخل ہونا۔ تو جب وہاں پر گئے تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بھائی کو بھی پہچان لیا۔ پھر جو پیمانہ تھا وہ پیمانہ بھی اس کے برتنوں میں رکھوا دیا، مشہور و معروف ہے، سب بھائیوں کو پتہ ہے۔ تو جب جانے لگے تو اعلان ہوا کہ یہ ہمارا پیمانہ گم ہو گیا، تو یہ تو بڑی سخت سزا ہے جس نے یہ چوری کیا۔ تو جب تلاشی لی گئی تو بنیامین کے وہ برتنوں اس میں سے، گندم کے برتنوں میں سے نکل آیا، تو سزا کے طور پہ انہوں نے رکھ لیا۔ ادھر پھر یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو رکھ لیا۔ جب بھائی ترلے کرنے لگے کہ آپ اس کی جگہ پہ ہمیں رکھ لیں، میں بڑا ہوں سب سے، مجھے رکھ لیں، سب سے بڑا جو بیٹا کہتا ہے مجھے رکھ لیں، لیکن انہوں نے کہا جی جرم جس کا ہے اسی کو سزا ملے گی، آپ کو تو نہیں ملے گی نا۔ تو بھائی نے اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھنا تھا، یہ بھائیوں کی محبت تھی یارو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے بھائیوں میں بھی محبتیں پیدا کرے۔ مصیبت یہ ہے کہ ہندوانہ ذہن نے ہمیں بھائی کو بھائی نہیں رہنے دیا، بھائی کو شریکہ بنا دیا ہے۔ شریکہ کون سا ہوتا ہے؟ شریکہ یہی ہوتا ہے نا، ہمارے جو چچا ہیں، ہمارے باپ ہیں، دونوں بھائی ہیں، تو ان کو شریکہ بنا دیا۔ آگے سے ہم 5-4 بھائی ہوں گے، ہم شریکہ بن جائیں گے۔ شریکے کے اندر دشمنی کے اثرات ہیں، دشمنی کے الفاظ آتے ہیں، دشمنی کا کانسیپٹ آتا ہے، دشمنی کا تصور آتا ہے۔ اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا۔ اسلام تو کہتا ہے تم جو غیر ہو وہ بھی بھائی آپس میں بن جاؤ۔ تو جو بھائی ہوں آپس میں، ان کو تو پھر بالاولیٰ طریقے سے اچھا رہنا چاہیے۔ تو بڑا بھائی کہتا ہے کہ مجھے رکھ لیں، انہوں نے کہا نہیں جی آپ ان کو نہیں۔ بہرحال وہ جب پھر گئے پیچھے، تو حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہونے لگے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ تم نے میرا پہلے بڑا بیٹا گنوایا تھا یوسف، اس کے بعد بنیامین بھی تم نے گنوا دیا ہے۔ تو بہرحال اس طریقے سے پھر اللہ نے قصے کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے یہ بات سمجھائی ہے کہ آخر میں پھر اللہ نے ملاقات کرائی، تعارف ہو گیا، پھر باتیں ہوئیں، بات چیت ہوئی اچھے طریقے سے، بھائیوں نے شرمندگی کا اظہار کیا، ندامت کا اظہار کیا۔ اور یہ سورہ یوسف لانے کا مقصد یہ مکہ کے آخری جو ایام تھے، آخری مہینے تھے، ان میں یہ نازل ہوئی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی بڑے پریشان تھے، اپنے بھائی تھے نا، برادری کے لوگ تھے، اپنے چچا بابے یہ لوگ تھے جو نبی علیہ السلام کے اوپر ٹارچر کر کے مجبور کر دیا تھا ہجرت کرنے پہ۔ تو اللہ تعالیٰ یہ صورت لا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حوصلہ دینا چاہتے تھے کہ آپ پریشان نہ ہوں۔ یہ حالات یوسف پر بھی آئے تھے جو آپ کا بھائی تھا،
جو پیغمبر بھائی تھا آپ کا ان کے اوپر بھی آئے تھے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ پریشان نہ ہو، یہ پیغمبروں پر حالات آتے ہیں، لیکن نتیجتاً بالآخر آخر کے اندر جا کے فتح حق کی ہوتی ہے اور فتح آپ ہی کی ہوگی، لیکن یہ جو عارضی حالات ہیں ان سے پریشان نہ ہوں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض بھیجی کہ میرے باپ کے چہرے پر یہ ڈال دینا، تو میرے ابا جی کی جو نظر ہے یہ واپس آ جائے گی۔ تو یہ ابھی ادھر سے لے کے چلے ہیں اور ادھر باپ کہہ رہا ہے، نبی بھی باپ ہے، اللہ اکبر، کہتا ہے کہ انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون۔ جب بیٹے بڑے ہو جاتے ہیں نا تو پھر والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ ڈرتے بھی ہیں کہ ہمیں یہ ایسی اسی بات نہ کہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام بھی کہتے ہیں قال ابوہم انی لاجد ریح یوسف، ادھر سے ابھی لے کے چلے مصر سے، فلسطین کا بہت فاصلہ ہے، کئی 100 کلومیٹروں کا فاصلہ ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں انی لاجد ریح یوسف، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، سبحان اللہ، لولا ان تفندون، اگر تم مجھے جھلا بابا نہ کہو، اگر تم مجھے سٹھیایا ہوا نہ کہو، اگر تم مجھے دماغ چلا ہوا نہ کہو، اگر ایسے تم نہ کہو تو سچی بات یہ ہے کہ میں اپنے بیٹر کی خوشبو پاتا ہوں۔ تو بہرحال پھر قمیض لے جا کے ان کے اوپر ڈالی گئی، اللہ رب العزت نے فرتد بصیرا، اللہ نے نظر بھی لٹا دی، اور پھر بعد میں ملاقات ہوئی اس طریقے سے۔ اور جب یہ تعارف ہوا تھا تو بھائیوں نے کہا تھا کہ ہم تو بڑے شرمندہ ہیں، آپ کے ساتھ ہم نے بچپن میں زیادتی کی تھی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہیں معافی ہے، تم پر کوئی ملامت نہیں۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال کی دعوت کے بعد مدینہ گئے، وہاں سے 8 سال کے بعد پھر اللہ نے اسی شہر کو، مکہ کو فتح کروا دیا نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر، آپ فاتح بن کے آئے۔ تو وہی لوگ جنہوں نے نبی علیہ السلام پر زیادتیاں کی تھیں، اب وہ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے کانپ رہے ہیں، لرز رہے ہیں کہ ہماری خیر نہیں، آج پتہ نہیں کیا بنے گا۔ تو پھر جب ملاقات ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟ تو انہوں نے کہا کہ تم ایک اچھے باپ کے، اچھے دادے کی اولاد ہو تو تم اچھے سلوک کرو گے۔ تو نبی علیہ السلام نے بھی یہی الفاظ کہے تھے جو صدیوں پہلے یوسف علیہ السلام نے کہا تھے، لا تثریب علیکم اليوم، تم نے جو مجھ پر ظلم کیے سب معاف ہے، تم پر کوئی ملامت نہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں بھی اپنی ذاتی انائیں، اپنی ذاتی ضدیں، اپنے تعصبات، کسی کی ایک غلطی زندگی میں کوئی کر دے صحیح ہمارے اوپر، اتنی سی زیادتی کر دینا، پوری زندگی ہم نے اس کے بدلے لینے، پوری زندگی اس کو تانے دینے، معاف کرنا سیکھا ہی نہیں۔ یہ ٹینشنیں، یہ ڈپریشن، یہ پریشانیاں جو ہوتی ہیں نا، آدمی کہتا ہے جی مجھے یہ بیماری لاحق ہوگی، یہ بیماری لاحق ہوگی، تو یہ اس لیے کہ ہم کسی کو معاف نہیں کرتے۔ ہم معاف کر دیں، کوئی ہمارے ساتھ کتنی زیادتی کرے، انبیاء کی سیرت کو سامنے رکھ کے ہم معاف کر دیں تو ہماری ٹینشن ہوگی نہیں، کیونکہ ٹینشن جب ہوتی کہتے ہیں ہاں بھائی اس نے میرے اوپر بڑا ظلم کیا، کدی ہاتھ پین دے میرا پھر میں ویکھ لیسا نا، جب ہم یہ کہتے ہیں نا تو پھر اس وقت ہم اپنے آپ کے خون کو نا گرما رہے ہوتے ہیں، لرزا رہے ہوتے ہیں، ہم اپنی بربادی کر رہے ہوتے ہیں، اپنے دل کو کمزور کر رہے ہیں، دماغ کو کمزور کر رہے ہیں، پھر بیماریاں لگتی ہیں۔ جب آدمی کہہ دے کہ یار میں نے معاف کیا، تو نے جو میرے ساتھ معاملہ کیا تیرے ساتھ اللہ بھگتے، لیکن میں نے تجھے معاف کر دیا ہے، اللہ کے ساتھ تیرا معاملہ ہے، یقین کرے نہ ٹینشن ہوگی نہ پریشانی ہوگی۔ تو انبیاء کی سیرت سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اے پیغمبر ہم یہ غیب کی خبریں آپ کو وحی کرتے ہیں اور آپ کی طرف کرتے ہیں، یہ غیب کی خبریں، آپ کو غیب کا علم نہیں ہے، وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم، اور نہ آپ اس وقت تھے ان کے پاس جب وہ یہ سازشیں کر رہے تھے، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف کے بھائی یہ زیادتیاں کر رہے تھے، اس وقت آپ ان کے پاس نہیں تھے۔ تو جو کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ہر جگہ پر حاضر ہیں، یہاں پر بھی حاضر ہے، تو ان کا انکار ہو رہا ہے اس آیت میں، وما کنت لدیہم، ان کے پاس آپ نہیں تھے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو آگے پھر سورۃ الرعد ہے، سورۃ الرعد میں اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے کہ ہم نے آسمان کو بغیر ستون کے، بغیر بیم کے پیدا کیا، اس کے نیچے کوئی ستون نہیں ہے، اور اس میں پہاڑ بنائے، ندیاں بنائی، اس میں ہر قسم کے پھل بنائے اور پھلوں کے جوڑے بنائے، اور ہم رات کو جو ہے وہ دن کے اوپر اڑا دیتے ہیں، یہ ساری ہماری نشانیاں ہیں، تو تمہیں نشانیوں کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، اور تم جو دنیا کے اندر مصیبتوں سے بچتے ہو نا،
تو یہ تمہارے جو ہے فرشتے تمہاری حفاظت کے اوپر اللہ نے نگران کیے ہوئے ہیں، ایک ایک فرشتہ نہیں، کئی کئی فرشتے. ہم کئی دفعہ دیکھتے ہیں کہ کوئی ہمیں موٹر سائیکل سے گرنے لگے یا ویسے کوئی پاؤں پھسلا ہے، قریب تھا کہ ہماری ٹانگ ٹوٹ جاتی یا ہم گر جاتے، ہمارا سر پٹ جاتا، تو ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے ہاتھ دے کے بچا لیا. کئی دفعہ محسوس ہوتا ہے. تو یہ اس لیے محسوس ہوتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں لہو معقبات من بین یدیہ، آگے سے پیچھے سے اللہ تعالیٰ نے جو فرشتے تم پر مقرر کیے وہ تمہیں بچا رہے ہوتے ہیں، تمہیں چوٹ نہیں لگنے دیتے. اللہ نے حفاظت کی ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ اس قوم کی اس وقت تک حالت نہیں بدلتا جب تک کہ خود حالت نہ بدلیں. تو ہمیں اپنی حالت بھی بدلنی ہے. یہ بیٹھ کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب ہم یہاں پر بیٹھیں گے اور روٹی کا نوالا منہ میں آ جائے گا، جب تک اس کا آٹا گوندھ کے روٹی نہیں بنے گی اور روٹی کے بعد نوالا نہیں توڑیں گے تو وہ منہ میں نہیں آئے گا. اس طریقے سے ہمیں کچھ حالات کو کوشش کرنی ہے سدھارنے کی، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ضرور اس کے اسباب پیدا کر دیتا ہے. آگے پھر سورہ ابراہیم ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ نے اس میں تذکرہ کیا ہے اور شیطان کا بھی تذکرہ کیا ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں قریش مکہ کو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ تم ان کی اولاد میں سے ہو تو تمہیں بھی اس طرح توحید کے اوپر چلنا چاہیے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے تمہیں سبق دیا تھا. اور سب سے بڑی اس صورت کا جو سبق ہے نا سورہ ابراہیم کا، تو اس میں یہ ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر گزار بندے بن جاؤ تو تمہیں دنیا کی ہر نعمت آخرت کی ہر نعمت ملے گی. نہ شکری کرو گے کچھ نہیں ملے گا. تو پھر اس میں اللہ نے شیطان کا تذکرہ کیا ہے. وقال الشیطان لما قضی الامر، کہ جب شیطان قیامت والے دن کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم، کہ اللہ نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہے، اللہ نے وعدہ سچا کیا تھا کہ تم اگر برائیاں کرو گے تو آخرت میں عذاب دوں گا تم کو. تو ووعدتکم فاخلفتکم، میں نے تمہیں وعدہ دیا تھا تو تم نے میری مخالفت نہیں کی، میری بات مان لی. دنیا میں مشورے دیتا تھا بدکاری کر لو تم کر لیتے تھے، میں کہتا تھا بینک میں پیسے رکھ کے سود کھا لو تو تم سود کھا لیتے تھے، شراب پی لیتے تھے. میں نے تو تمہیں ایک مشورہ دیتا تھا نہ مانتے تم. وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم، میں نے تمہیں دعوت دی تھی تم نے میری مان لی، آج مجھے کس چیز کا دوش دے رہے ہو؟ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے ملامت نہ کرو، خود اپنے آپ کو ملامت کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، خود میری باتیں کیوں مانتے رہے. یہ جو ہمارا دوست بنا پھرتا ہے نا یہ کل قیامت کے دن صاف انکار کر دے گا. پھر اس صورت کے آخر میں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ تذکرہ کیا ہے کہ جیسے انہوں نے ننھے اسماعیل کو چھوڑ کے وہاں پر گئے اور بے آب ہو گیا زمین پر، پھر وہ زمین آباد ہوئی، پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وہیں پر شادی ہوئی، اور پھر انہی کی لڑی سے یہ عرب قبیلے جتنے بھی تھے آج جو موجود ہیں وہی شروع ہوئے اس وقت سے لے کے. اور پھر کس طرح اللہ نے قربانی قبول کی، بیت اللہ حضرت ابراہیم اور بیٹے اسماعیل نے تیار کیا، تعمیر کیا، یہ سارا تذکرہ کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں دین اسلام پر اور اس بیت اللہ کی قدر و قیمت کرنے پر اللہ توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں زندگی میں بار بار اس گھر کو دیکھنے کی توفیق بخشے اور اسباب پیدا فرماتا رہے. وما علیہ الا البلاغ.